الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على السلام حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. گزشتہ دنوں امریکہ سے مجھے خط آیا کہ جلسے پر آپ اپنی تقریر میں واقعات بیان کر رہے تھے کہ کس طرح لوگ احمدیت میں شامل ہو رہے ہیں، کس طرح تبلیغ کے ذریعے بھی اور براہ راست رہنمائی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے اس کے ذریعے سے بھی احمدیت کی طرف توجہ پیدا ہو رہی ہے، لوگ ایمان میں بھی مضبوط ہو رہے ہیں اور احمدیت کی سچائی بھی ان کے دلوں میں گڑتی چلی جا رہی ہے۔ تو یہ سب سن کر وہ کہتے ہیں میرے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ کاش میرے ذریعے سے بھی دنیا کے اس حصے میں کوئی احمدیت میں شامل ہو اور میں بھی اس طرح کے نشان دیکھوں۔ کہتے ہیں کچھ دیر کے بعد میرے فون کی گھنٹی بجی تو ایک خاتون تھی دوسری طرف، کہنے لگی کہ میں نے کہیں سے بلکہ ویب سائٹ پر آپ کا نمبر دیکھا تھا تو میں فون کر رہی ہوں، مجھے اسلام میں دلچسپی ہے اور میں آپ سے ملنا چاہتی ہوں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے آ جائیں۔ خیر بڑی دور کا سفر کر کے وہ ان کے پاس گئیں، اپنے حالات بتائے کہ کس طرح اسلام میں ان کی دلچسپی پیدا ہوئی، پھر انٹرنیٹ کے ذریعے سے مزید انہوں نے معلومات حاصل کی جس کی وجہ سے ان کے خامد اور سسرال جو کٹر عیسائی ہیں وہ بھی ان کے خلاف ہو گئے، ان کی ناراضگی مول لی، خامد سے علیحدگی ہوگی، اس وجہ سے 2 بچے ہیں ان کے، وہ بھی عدالت نے کے فیصلے کے مطابق خامد کو دینے پڑے، لیکن بہرحال انہوں نے سچائی کی تلاش کو مقدم رکھا اور یہ سب کچھ چھوڑ دیا۔ بہرحال کہتی ہیں کہ جماعت احمدیہ کی سائٹ پر جا کر میں نے گہرا مطالعہ کیا اور MTA بھی باقاعدہ دیکھتی ہوں، اور یہ بھی بتایا کہ دوسرے مسلمان فرقوں کی معلومات لیں لیکن میری تسلی کہیں نہیں ہوئی، اور ہر مرتبہ جب بھی میں توجہ کرتی تھی اسلام کی طرف تو جماعت کا لٹریچر پڑھنے کی طرف میری توجہ رہتی تھی۔ ہمارے ان احمدی نے انہیں بتایا کہ گزشتہ دنوں ہمارا جلسہ بھی تھا MTA پر، انہوں نے کہا ہاں وہ جلسہ بھی میں نے سنا اور اب میں حقیقی اسلام میں شامل ہونا چاہتی ہوں۔ یہ لکھتے ہیں کہ میری بیٹی جو اس وقت اس کے ساتھ باتیں کر رہی تھی موجود تھی، وہاں یونیورسٹی میں شاید پڑھتی ہے، وہ کہنے لگی کہ جب جلسے پر نئے آنے والوں، نئے شامل ہونے والوں احمدیت میں ان کی بیان ہو رہے تھے کہ کس طرح ان کو احمدیت کی صداقت پر یقین آیا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے رہنمائی کے واقعات بیان ہو رہے تھے، تو لڑکی کہتی کہ میں سمجھی تھی ان میں کچھ قصے ہیں، کچھ مبالغہ ہے، لیکن اس عورت کی باتیں سن کر میرا ایمان بھی تازہ ہوا ہے کہ مبالغہ نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ دنیا کے دن پھیر رہا ہے، دلوں کو پھیر رہا ہے، کس طرح اللہ تعالیٰ رہنمائی کرتا ہے۔ بس بعض پڑھے لکھے لوگوں یا شاید نوجوانوں میں بھی بعض دفعہ خیال آ جاتا ہے کہ شاید کوئی واقعہ بڑھا چڑھا کر بیان ہو رہا ہو
لیکن یاد رکھنا چاہیے کہ جو بھی یہاں بیان ہوتے ہیں واقعات، یہ قصے کہانیاں نہیں بلکہ حقائق ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے چلائی ہوئی ہوا کے وہ چند نمونے ہیں جو میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ ایسے بے شمار واقعات ہوتے ہیں جن میں سے چند ایک میں لیتا ہوں، اور جلسے کے لیے جو چنے جاتے ہیں واقعات وہ بھی وہاں بیان نہیں ہو سکتے۔ اس لیے گزشتہ سال میں نے کہا تھا کہ دوران سال بھی میں موقع ملا تو بیان کرتا رہوں گا، لیکن بہرحال کچھ بیان ہوئے نہیں ہو سکے۔ پھر اس سال کے واقعات بہت سارے جمع ہو گئے۔ بہرحال یہ بیان میں اس لیے کرتا ہوں کہ ہمارے ایمانوں میں مضبوطی پیدا ہو اور ہم بھی اپنے جائزے لیتے رہیں کہ کس حد تک ہمارے اندر بھی احمدیت کی جڑیں مضبوط ہوتی چلی جا رہی ہیں، کس طرح ہمیں بھی اپنی باتوں کی طرف توجہ دینی چاہیے، کس طرح ہمیں بھی خدا تعالیٰ سے رہنمائی حاصل کرنی چاہیے احمدیت قبول کرنے کے بعد۔ بہرحال اس حوالے سے آج میں نئے شامل ہونے والوں کے کچھ واقعات بیان کروں گا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ ان کی رہنمائی فرماتا ہے۔ انہیں صرف ہمیں دلچسپ واقعات سمجھ کر نہیں سننا چاہیے، بلکہ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جو ایمان میں اضافے کا باعث بنتی ہے اور بننی چاہیے۔ اپنی حالتوں کے جائزے لینے والی ہونی چاہیے، اللہ تعالیٰ کے جماعت کے ساتھ سلوک پر شکر گزاری کے جذبات کا اظہار کرنے والی ہونی چاہیے، اپنی ذمہ داری کا احساس اور اس کی ادائیگی کی طرف توجہ دلانے والی ہونی چاہیے، دنیا تک صداقت کا پیغام پہنچانا، ان کی رہنمائی کرنا آج ہمارا کام ہے، یہ ہمارا فرض ہے۔ بس اس کام کی ادائیگی کی طرف جہاں ہمیں کوششوں کی ضرورت ہے، وہاں اپنی عملی حالتوں کو اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ڈھالنے کی بھی ضرورت ہے، تاکہ ہمارے عملی نمونے نئے آنے والوں کے ایمانوں کو مزید مضبوط کرتے چلے جائیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کی تائیدات اور کس طرح اللہ تعالیٰ رہنمائی فرماتا ہے، جیسا کہ میں نے کہا اس کے نمونے پیش کروں گا۔ تیونس سے ایک صاحبہ ہیں، وہ لکھتی ہیں منیہ صاحبہ کہ مجھے مطالعہ کا بڑا شوق ہے، میں نے قرآن کریم اور کئی دوسری اسلامی کتب کا بھی مطالعہ کیا، لیکن کئی باتوں کی سمجھ نہیں آتی تھی، مثلا سورۃ النساء کی آیت وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، اسی طرح وفات مسیح کے متعلق دوسری آیات ہمیشہ میری توجہ کا مرکز رہیں کہ کیا مسیح علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں یا زندہ آسمان پر ہیں۔ پھر ریاض الصالحین میں دجال کے اوصاف پڑھے اور خیال آیا کہ خیر امت میں اللہ تعالیٰ ایسا شخص کیسے بھجوا سکتا ہے۔ خیال آتا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر بیٹھے کیا کر رہے ہیں۔ ان خیالات سے پریشان ہو جاتی تھی اور اللہ تعالیٰ سے ہدایت کی دعا کرتی تھی۔ اچانک ایک روز چینل بدلتے ہوئے MTA مل گیا جو دوسرے تمام دینی چینل سے مختلف تھا۔ اس پر ایک پادری کے ساتھ وفات مسیح پر بحث چل رہی تھی۔ دوسرے چینلز کے برعکس میزبان اور شرکاء کی گفتگو بڑی پروکار تھی۔ اس دوران معلوم ہوا کہ مسیح موعود حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام ظاہر ہو چکے ہیں۔ پھر باقاعدگی سے MTA دیکھتی رہی اور سارے مسائل آہستہ آہستہ سمجھ آتے گئے۔ پھر میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ مجھے موت نہ آئے جب تک احمدی نہ ہو جاؤں۔ بالآخر میں بیعت کر کے جماعت احمدیہ میں داخل ہو گئی۔ یہ مجھ پر اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے۔ پھر یمن سے
غمدان صاحب اپنی بیعت کا واقعہ لکھتے ہیں کہ مجھے چینی معاشرے میں رہنے کا موقع ملا اور ان کو بہت اچھے لوگ پایا چین میں جا کے۔ یہ بھی دیکھا کہ بعض عرب ان کے حسن معاملہ سے ناجائز فائدہ اٹھاتے اور ان کو برا بھلا بھی کہتے۔ مجھے خیال آتا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ لوگ اپنے تمام حسن اخلاق اور حسن عمل کے باوجود جہنم میں جائیں اور ہم صرف نام کے مسلمان ہونے پر جنت کے وارث ٹھہریں۔ اس کے بعد کہتے ہیں میں نے تحقیق شروع کی اور اسلامی کتب پڑھنی شروع کی۔ یہ تحقیق جاری رہی، مختلف اسلامی کتب اور چینلز دیکھے۔ اسی دوران ایک روز اچانک MTA دیکھنے کا موقع مل گیا۔ اس میں بیان ہونے والے دلائل اتنے قوی تھے کہ ان کی قوت اور ہیبت سے میرا جسم کانپ اٹھا۔ ایسا لگا جیسے جسم میں کوئی بجلی کا کرنٹ لگا ہو۔ اس کے بعد مستقل MTA دیکھنے لگا۔ اس کو دیکھتے دیکھتے بے اختیار رونے لگتا، لیکن یہ معلوم نہ تھا کہ کیوں روتا ہوں۔ یہ احساس غالب تھا کہ خدا تعالیٰ نے خود مجھے اس چینل کی طرف رہنمائی کی ہے۔ حضرت مسیح موعود کی صداقت جاننے کے لیے اللہ تعالیٰ سے کثرت سے دعا کرنے لگا۔ ہر بار مجھے اس کا جواب جسم پر کپ کپی اور ذہنی اطمینان کی صورت میں ملتا۔ اس سے تسلی ہو جاتی کہ مسیح موعود علیہ السلام سچے ہیں۔ اس کے بعد حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتب کا مطالعہ کیا جن میں میرے اکثر سوالات کا جواب تھا۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ بیعت کر کے جماعت کا حصہ بن گیا۔ پھر ہالینڈ سے ٹام اوورگور یہ کہتے ہیں اپنے واقعات لکھتے ہوئے قبولیت کا کہ میری عمر 22 سال ہے اور یونیورسٹی کا طالب علم ہوں۔ میں نے 2014 کے شروع میں ایمسٹرڈم میں مسجد بیت المحمود میں بیعت کی۔ مجھے ہمیشہ ہی سے دین سے لگاؤ تھا اور ایک خاص عمر میں تو خدا کی ہستی پر ایمان بھی بہت تھا، مگر کبھی خاص مذہب کی طرف توجہ نہ تھی۔ مجھے روز بروز اس بات کا احساس ہوتا گیا کہ دنیا میں برائی پھیل گئی ہے۔ یہ نوجوان ہیں اور ان کی سوچ ہمارے نوجوانوں کو بھی سوچنا چاہیے، جو بعض پیدائشی احمدی ہیں اور اس بات پہ سوچتے ہی نہیں۔ کہتے ہیں مجھے روز بروز اس بات کا احساس ہوتا گیا کہ دنیا میں برائی بہت پھیل گئی ہے۔ اس بات نے مجھے مجبور کیا اور میں زندگی کے مقصد کی تحقیق میں لگ گیا۔ میں نے بہت مطالعہ کیا اور دوستوں سے اس کے بارے میں گفتگو کی۔ اس تحقیق کے دوران میرا دل اسلام کی طرف مائل ہونا شروع ہو گیا۔ اس حوالے سے میں اپنے 2 احمدی دوستوں کے ساتھ بھی گفتگو کرتا رہا۔ ان کے ساتھ نون اسپرٹ میں جماعتی سینٹر بھی گیا، جہاں جماعتی ماحول دیکھا۔ اس سے مجھ پر واضح ہو گیا کہ حقیقی اسلام احمدیت ہی ہے، اور مجھ پر یہ بھی واضح ہو گیا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام حقیقتاً اس دنیا میں آ چکے ہیں۔ حضرت مسیح علیہ السلام حقیقتاً اس دنیا میں آ چکے ہیں۔ تمام مسلمان اتحاد کی تلاش میں ہیں، اور احمدیت ہی وہ واحد سلسلہ ہے جس میں حقیقی اور مضبوط اتحاد ہے اور جس میں حقیقی ایمان کی حلاوت پائی جاتی ہے۔ میں نے لکھتے ہیں خلیفۃ المسیح کی خدمت میں دعا کا خط لکھا، اور خط لکھنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے مجھے فضل فرمایا۔ اسلام کی حقانیت پورے طور پر مجھے واضح ہو گئی اور مسجد محمود جا کر میں نے بیعت کر لی۔ میں نماز پڑھنا سیکھ رہا ہوں، پاک باز زندگی گزارنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ پھر سلامت صاحب ہیں کرغزستان سے، کہتے ہیں کہ جہاں میں جماعت کے صدر ہیں کہ کام کرتا ہوں، جہاں وہاں میری ایک کولیگ رشین خاتون جو عیسائی تھیں، ان کے ساتھ مذہب کے متعلق گفتگو ہوئی۔ گفتگو کے دوران انہوں نے کہتے ہیں خاکسار سے کہا کہ مجھے اپنے مذہب پر دلی اطمینان نہیں ہے۔ انہیں اسلام احمدیت کا تعارف کرایا گیا اور کتاب اسلامی اصول کی فلسفی پڑھنے کے لیے دی گئی، تو کہنے لگے کہ مذہب کے بارے میں میرے جتنے بھی سوالات تھے مجھے ان کے جوابات مل گئے۔
اور مجھے تسلی ہو گئی ہے کہ واقعی اسلام ہی حقیقی اور سچا مذہب ہے۔ اس کے بعد انہوں نے مزید جماعتی کتب کا مطالعہ کیا اور اسلام کی صداقت پر ان کا ایمان مضبوط سے مضبوط تر ہوتا چلا گیا، یہاں تک کہ موصوفہ قادیان بھی گئیں اور بیعت بھی کر لی اور اب نظام وسیعت میں بھی شامل ہیں۔ پھر ہالینڈ سے ارجان صاحب جو کہ مذہبی عیسائی تھے اپنی قبولیت کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے خدا تعالیٰ سے تعلق اور اس کی محبت کے حصول کی ہمیشہ تلاش تھی، مگر بائبل نے میری کبھی بھی حقیقی رہنمائی نہیں کی۔ ایک دن گھر سے نکلنے سے پہلے نہایت دل سوزی سے خدا کے حضور دعا کی کہ مجھے حق کی طرف رہنمائی فرما اور مجھے ایک ایسے وجود سے ملا جو مجھے تجھ سے ملا دے۔ یہ دن بادشاہ کی سالگرہ کا دن تھا، ہالینڈ میں بادشاہ کا، جب کہ سب لوگ باہر جا کر اپنے اپنے سٹال لگاتے ہیں۔ ابھی 1 گھنٹہ بھی نہیں گزرا ہوگا کہ میں احمدیہ جماعت کے ایک بک سٹال سے گزرا۔ وہاں مجھے ایک احمدی دوست ملے جنہوں نے مجھے احمدی جماعت کے تعارف کروایا اور دیگر جماعتی لٹریچر کے علاوہ اسلامی اصول کی فلاسفی کی کتاب دی۔ میں نے گھر جا کر اس کتاب کا مطالعہ کیا تو میری دنیا ہی بدل گئی۔ مجھ پر فوراً ظاہر ہو گیا کہ اس کتاب کا مصنف کوئی معمولی انسان نہیں ہے، بلکہ خدا سے تعلیم یافتہ انسان ہی ایسی کتاب لکھ سکتا ہے، اور اسلام واقعی سچا مذہب ہے۔ اس کے بعد میں جلسہ سالانہ ہالینڈ اور جلسہ سالانہ جرمنی میں شامل ہوا۔ ان روحانی جلسوں نے مجھ پر ایک غیر معمولی اثر ڈالا اور مجھ پر واضح ہو گیا کہ سب کچھ میری دعا کا جواب ہے جو میں نے مانگی تھی۔ میرے پاس انکار کی کسی قسم کی کوئی گنجائش نہیں رہی، چنانچہ جلسہ جرمنی کے دوران انہوں نے بیعت کر لی۔ لیبیا سے خالہ صاحبہ کہتی ہیں، لیبیا میں قذافی کی حکومت کا تختہ الٹنے کے بعد میں نے خدا تعالیٰ سے بہت تضرع سے دعا کی کہ اب تو امام مہدی کو جلد بھیج دے تاکہ حالات کو درست فرمائے۔ اس کے بعد اچانک ایک دن چینل بدلتے ہوئے MTA مل گیا، جہاں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی تصویر دیکھی جس نے میری توجہ کو اپنی طرف کھینچا۔ چنانچہ میں اس چینل کے مختلف پروگرام دیکھنے لگی اور عقائد پر اطلاع ہوئی، اور یہ سلسلہ کئی سال تک سلسلہ 1 سال تک جاری رہا، جس کے بعد میں نے فیصلہ کیا کہ تاخیر کے بغیر فوراً بیعت کر لینی چاہیے۔ اور پھر یہ لکھتی ہیں، مجھے بھی خط لکھتی ہیں کہ میرے مضبوطی ایمان اور استقامت کے لیے دعا کریں۔ پھر بواقع مشن ہاؤس کے کون ہے عبداللہ صاحب، جو مشن ہاؤس کے میں ڈرائیور کی حیثیت سے خدمت کی توفیق پا رہے ہیں، کہتے ہیں کہ میری شادی ہوئے 2 سال سے زائد کا عرصہ بیت چکا تھا اور کوئی اولاد نہ تھی۔ 2 سال قبل جب میں نے احمدیت کا نام نیا نیا سنا اور امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کی خبر ابھی میرے کانوں تک پہنچی ہی تھی، تو میں نے حصول اولاد کے لیے دعا کی کہ اے میرے اللہ، اے سمیع علیم خدا، اگر واقعی مسیح اور مہدی کا ظہور ہو چکا ہے اور مرزا غلام احمد صاحب بھی وہی امام مہدی ہیں، تو مجھے اولاد کی نعمت سے بھی مالا مال فرما اور مسیح محمدی علیہ السلام کے غلاموں میں بھی شامل ہونے کی توفیق عطا فرما۔ چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میری دعا قبول فرمائی اور اسی ماہ میری اہلیہ امید سے ہو گئیں، اور اب میری ایک بیٹی بھی ہے، اور اس کے بعد پھر اس فیملی نے بیعت بھی کر لی۔ اگر کسی طرح تسلی نہیں ہوتی بعضوں کو، لیکن حق کو پہچاننے کی خواہش ہے، اور خدا تعالیٰ کے آگے اگر خالی ذہن ہو کر گڑگڑائیں، یہ بات حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمائی ہے، دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ سیدھے راستہ کی رہنمائی کرے۔ اللہ تعالیٰ سے رہنمائی چاہیں، اگر نیت نیک ہو تو اللہ تعالیٰ رہنمائی فرماتا ہے، اور پھر کسی نہ کسی ذریعے سے یا خوابوں کے ذریعے سے رہنمائی ہوتی ہے اور اسلام اور احمدیت کی صداقت ظاہر ہو جاتی ہے۔ کچھ خوابوں کے واقعات ہیں۔ امیر صاحب گیمبیا لکھتے ہیں کہ ایک جگہ ہے ڈونگے کبے کے ایک دوست نے کہا کہ جب سے جماعت احمدیہ کا پیغام سنا ہمیشہ اچھا محسوس کیا، اور پھر افراد جماعت کا کردار مثالی اور متاثر کن تھا، لیکن مجھے ہمیشہ
تعجب ہوتا کہ کیا وجہ ہے کہ تمام مسلمان علماء احمدیت کے مخالف ہیں، اور یہ تو ہو نہیں سکتا کہ تمام غلط ہوں۔ اس لیے جماعت احمدیہ کے دعوی کے متعلق ہمیشہ شک میں رہتا تھا۔ ایریا مشن نے مجھے مشورہ دیا کہ معاملہ اللہ پر چھوڑ دو اور دعا کرو تاکہ اللہ تعالیٰ رہنمائی فرمائے۔ چنانچہ میں نے دعائیں کرنی شروع کر دیں۔ ایک رات خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آؤ میرے ساتھ چلو۔ اس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کچھ اور لوگ بھی تھے۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا اور ہم نے ایک صحرا عبور کیا۔ صحرا عبور کر کے جس جگہ پہنچ رہے تھے وہاں دور سے کچھ لوگ نظر آنے لگ گئے۔ جب میں ان کے لوگوں کے قریب پہنچا تو میں نے واضح طور پر پہچان لیا کہ یہ جماعت احمدیہ کے افراد ہیں۔ گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو گروہوں کے ساتھ تھے، ایک پہلا گروہ تھا اور دوسرا بعد والا۔ اس خواب کے ذریعے مجھ پر احمدیت کی صداقت واضح ہو گئی۔ میں نے خواب مشیر صاحب کو سنائی اور بیعت کر کے احمدیت میں شمولیت اختیار کر لی۔ یہ تبلیغ بھی کرتے ہیں، ان کے ذریعے سے کئی لوگ احمدیت میں داخل بھی ہوئے ہیں۔ اب پھر ہیٹی کے مبلغ ہیں، کہتے ہیں کہ ہمارے ایک نو بھائی عبد المطالب صاحب نے بتایا کہ وہ جماعت کے بارے میں تحقیق کر رہے تھے۔ فروری 2014 کے دوسرے ہفتے کی بات ہے کہ انہوں نے خواب میں دیکھا گویا ایک دن ہے جو غیر معمولی روشن ہے اور لگتا ہے کہ سورج بہت قریب ہے۔ سورج بہت قریب سے چمک رہا ہے کہ اچانک بہت شدید زلزلہ آتا ہے، جس کی وجہ سے دیکھتے ہی دیکھتے تقریباً تمام گھر تباہ ہو جاتے ہیں۔ ان کے گھر کا کچھ حصہ بھی گر جاتا ہے۔ اس صورتحال کے پیش نظر ان کو خیال آتا ہے کہ میں جا کر احمدیہ مشن ہاؤس دیکھتا ہوں۔ وہ خواب میں ہی گھر سے مشن ہاؤس کی طرف نکل پڑتے ہیں۔ راستے میں ہر طرف تباہ حال عمارات ہیں، لوگ سڑکوں پر نکل کر چیخ رہے ہیں۔ جب وہ احمدیہ مشن پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ مشن کی عمارت بالکل صحیح سلامت ہے، اور مبلغ صاحب بعض دوسرے احمدیہ احباب کے ساتھ گھر سے باہر کھڑے ہو کر باتیں کر رہے ہیں۔ مجھے دیکھ کر کہتے ہیں کہ آئیں سی پورٹ جاتے ہیں، اور ہم سب جب پورٹ پر پہنچتے ہیں تو ایک سفید رنگ کی کشتی کھڑی ہوتی ہے اور ہم سب احمدی احباب اس میں سوار ہو جاتے ہیں۔ اس کشتی میں پہلے سے بھی کچھ احمدی سوار ہوتے ہیں اور ہم اس بڑی سی کشتی کے ذریعے اپنا سفر سمندر میں شروع کرتے ہیں۔ اس کے بعد خواب ختم ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ میرے دل میں یہ بات یقین کی طرح گڑ گئی کہ اب اگر نجات ہے تو احمدیت کے ذریعے سے ہی ہے۔ چنانچہ انہوں نے بیعت کی۔ پھر آسٹریلیا سے ہمارے مبلغ لکھتے ہیں کہ ایک سکھ دوست دیپندر صاحب زیر تبلیغ تھے، جلسہ سالانہ آسٹریلیا میں بھی شامل ہوئے۔ کافی تحقیق کے بعد ایک خواب کی بنا پر انہوں نے احمدیت قبول کی۔ کہتے ہیں 2 ہفتے جب یہ لکھ رہے ہیں کہ انہوں نے مجھے فون کیا اور آواز بہت بھرائی ہوئی تھی، بات کرنا مشکل تھا اور رو پڑتے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ 3 دن پہلے خواب دیکھا کہ میں ایک ایسی جگہ پر ہوں جہاں بہت اندھیرا ہے۔ اس اندھیرے کی وجہ سے شدید گھبراہٹ ہے، ایسا لگتا ہے کہ سانس نہیں آئے گی اور جان نکل جائے گی۔ سوچتا ہوں اس اندھیرے سے کیسے نکلوں گا۔ اتنے میں اندھیرے میں اچانک روشنی پیدا ہوئی اور اندھیرا روشنی میں بدل گیا۔ ایک بزرگ میرے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے اور کہا کہ ان اندھیروں سے نکلنا ہے تو میرا ہاتھ پکڑ لو، اور اپنا ہاتھ میری طرف بڑھایا کہ ہاتھ پکڑو۔ میں نے جو ہی ان کا ہاتھ پکڑا تو میری آنکھ کھل گئی۔ میں 2 دن پریشان رہا کہ یہ کیسی خواب تھی۔ یہ خواب اور وہ بزرگ میرے ذہن سے نہیں نکلتے۔ اسی روز مبلغ صاحب نے ان کو بلایا، ان صاحب کو، اور حضرت مسیح علیہ السلام اور خلفاء کی تصاویر دکھائیں تو انہوں نے حضرت مسیح علیہ السلام کی تصویر پر ہاتھ رکھ کر کہا کہ یہی وہ بزرگ تھے جو مجھے کہہ رہے تھے کہ میرا ہاتھ پکڑ لو تو اندھیرے سے نجات پا جاؤ گے۔ مالی کے مبلغ لکھتے ہیں کہ ایک شخص نے احمدیہ مشن ہاؤس فون کیا اور کہا کہ آج سے میں احمدی ہوتا ہوں، براہ کرم آپ میری بیعت لے لیں۔ جب ان سے بیعت کرنے کی وجہ پوچھی تو بتانے لگے کہ مسلمانوں کی موجودہ صورتحال کے باعث میرا کسی فرقے میں شامل ہونے کو دل نہیں کرتا تھا،
اور میں قرآن کریم و حدیث کی کتابیں پڑھ کر اس پر حد الوسع عمل کرنے کی کوشش کیا کرتا تھا، مگر مسلمانوں کی موجودہ صورتحال پر میرے دل میں ہمیشہ یہ بات تھی، خدا اس دین کو اس حالت پر نہیں چھوڑے گا اور مہدی کا ظہور ضرور ہوگا۔ اس وقت کو ہی امام مہدی کا وقت خیال کرتا تھا اور اس کے لیے دعا کیا کرتا تھا۔ کل رات کہتے ہیں جب میں دعا کرنے کے بعد سویا تو خواب میں دیکھا کہ چاند آسمان سے علیحدہ ہوا ہے اور زمین کی طرف آ رہا ہے، اور چاند قریب آتے آتے میرے ہاتھ پر آ گیا، جس میں سے آواز آ رہی ہے کہ مہدی آ گیا ہے، اور وہ پکار پکار کر لوگوں کو بلا رہے ہیں۔ پھر کہتے ہیں کہ آپ کا ریڈیو جو ہے وہ یہی تو اعلان کر رہا ہے کہ جا المہدی جا المہدی، اس لیے اب کوئی ابہام نہیں ہے اور میں بیعت کرتا ہوں۔ گینی کناکری السینی سوما صاحب کہتے ہیں مجھے ایک احمدی دوست محمد صاحب تبلیغ کر رہے تھے، مجھے اطمینان قلب نہیں تھا اور میں مسلسل دعا کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے سیدھا راستہ دکھائے۔ اس دوران میں نے خواب میں دیکھا کہ مجھے جس راستے کی طرف بلایا جا رہا ہے وہی صحیح راستہ ہے۔ اس پر میرا دل مطمئن ہو گیا اور اللہ تعالیٰ نے مجھے بیعت کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ پھر جرمنی سے ابراہیم کارون صاحب لکھتے ہیں کہ جماعت کے ساتھ تعارف ہونے کے بعد میں MTA دیکھنے لگا۔ اس کے بعد میں نے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی صداقت کے بارے میں دعا کی اور استخارہ کیا۔ ایک دن نماز استخارہ کے بعد میں نے خواب میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو دیکھا کہ وہ اپنے محل سے تشریف لا رہے ہیں۔ اس محل کی دیواروں سے نور کی کرنیں پھوٹ رہی تھیں۔ میں احرام باندھے آپ کے محل کی دہلیز کے پاس کھڑا تھا۔ میں نے جھک کر اپنے بازو اپنے گھٹنے پر رکھے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنے ہاتھ کھول کر میرے سر پر رکھے تو میں ان سے عرض کرنے لگا کہ سمم و طاعتن۔ اس کے بعد میں بیدار ہو گیا۔ کہتے ہیں اس کے بعد مجھے شرح صدر ہو گیا۔ پھر مصر سے ایک صاحب لکھتے ہیں اللہ صاحب کہ میں مصری نوجوان ہوں، تقریباً 1 سال قبل MTA کے ذریعے جماعت سے تعارف ہوا اور فرقہ ناجیہ کا یقین ہو گیا، میری بیعت قبول کریں۔ کہتے ہیں کہ ایک رات میں نے خدا سے رو رو کر استقامت کے لیے کوئی نشان مانگا تو خواب میں خود کو ایک مجلس میں دیکھا جہاں وہ لکھتے ہیں مجھے لکھ رہے ہیں کہ میں نے آپ کو دیکھا اور آپ نے مجھے ایک چاندی کی انگوٹھی درمیانی انگلی پہنائی جس پر ایک پرانی آیت درج تھی۔ میں بیدار ہوا تو بہت خوش تھا اور خواب کو احمدیت اور اسلام کے درمیان واسطہ خیال کیا۔ پھر سیرا لیون سے مبلغ لکھتے ہیں کہ انما ریجن کی ایک دور دراز جماعت ٹونگو فیلڈ ہے۔ اس جماعت کے ارد گرد کے گاؤں میں احمدیت کا پودا نہیں لگا۔ اس جماعت کے ساتھ والے گاؤں میں ایک اچھے اخلاق کے مالک نوجوان تھے۔ اس گاؤں کے لوگوں نے اپنے لوکل رواج کے مطابق نوجوانوں کا لیڈر بنانے کے لیے تاج پہنایا۔ وہ نوجوان بیان کرتے ہیں کہ جس رات یہ تاج مجھے پہنایا گیا میں نے خواب میں ایک بڑی اور چھوٹی مسجد دیکھی۔ میں بڑی مسجد میں نماز کے لیے جانا چاہتا ہوں۔ آواز آتی ہے کہ اگر تم نے دعا قبول کروانی ہے اور اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم کرنا ہے تو اس چھوٹی مسجد میں جاؤ۔ جب میں اس چھوٹی مسجد میں جاتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ میرے والد صاحب اس مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں اور مجھے کہتے ہیں کہ بیٹا یہ احمدیہ مسلم جماعت کی مسجد ہے، اگر اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم کرنا ہے تو صرف اسی مسجد میں آ کر نماز پڑھو اور رابطہ رکھو۔ ایک نوجوان کہتے ہیں کہ اس خواب سے پہلے میں جماعت کے بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا، لیکن اس کے بعد میں نے ارد گرد کے گاؤں کے لوگوں سے پوچھنا شروع کیا کہ یہاں کوئی احمدیہ مسلم جماعت کی مسجد ہے۔ ایک آدمی نے مجھے ٹانگو کی مسجد کے بارے میں بتایا، وہاں کے مولم صاحب سے رابطہ کیا اور بیعت کر کے جماعت میں شامل ہو گیا۔ اصل چیز اخلاص ہے، کثرت نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اللہ تعالیٰ کا فضل کس کے ساتھ ہو۔ بس صرف یہ کہنا کہ مسلمانوں کے تمام فرقے ایک طرف اور جماعت احمدیہ ایک طرف، اس طرف بھی ان کو اشارہ کیا گیا کہ کثرت کو نہ دیکھو، یہ دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کی تائیدات اور نصرت کہاں ہیں اور قبولیت دعا کس طرف زیادہ ہے۔
گیمبیا سے ایک صاحب لکھتے ہیں اپنی خواب کا ذکر کرتے ہوئے کہ ایک رات جب وہ سو رہے تھے تو خواب میں انہوں نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ آئے اور ان کے ہاتھ کو مضبوطی سے پکڑ کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا۔ خواب میں انہوں نے اس شخص کو نہیں پہچانا، اور پھر خواب ہی میں وہ لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ یہ کون ہے، تو لوگ بتاتے ہیں کہ یہ جماعت احمدیہ کے امام ہیں، اور پھر کہتے ہیں میری آنکھ کھل گئی۔ اگلی صبح یہ صاحب ہمارے مشن ہاؤس آئے اور ہمارے معلم سے کو خواب سنائی، تو ہمارے معلم نے MTA لگایا ہوا تھا۔ اس وقت میرا جمعہ کا خطبہ MTA پہ چل رہا تھا، تو کہتے ہیں مجھے دیکھنے کے بعد انہوں نے کہا کہ کل رات اسی شخص نے مجھے ایک شخص میرے خواب میں آیا تھا، اور پھر انہوں نے احمدیت قبول کر لی۔ نائب ناظر صاحب دعوت اللہ قادیان کہتے ہیں کہ یہاں ہنومان گڑھ کے موضع ایک ہے موجہ والی کے ایک دوست لال دین صاحب نے کچھ عرصہ قبل ایک خواب دیکھا کہ ایک فوت شدہ بچہ ہے جو ان کو یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کے پاس 4 لوگ آئیں گے، وہ آپ کو دین اسلام کی باتیں بتائیں گے، آپ ان کی باتیں ماننا اور ان کا ساتھ دینا اور عمل کرنا۔ جب ہم لوگ لال دین صاحب کے گھر گئے اور ان کو احمدیت کا پیغام دیا تو انہوں نے ساری باتیں سننے کے بعد کہا کہ آپ لوگوں کے آنے کی اطلاع مجھے پہلے ہی بذریعہ خواب مل گئی تھی، اور میں آپ لوگوں کا انتظار کر رہا تھا۔ چنانچہ انہوں نے اور ان کے بیٹوں نے اور سارے خاندان نے بیعت کر لی۔ کرغزستان کے لوگ کے لوکل جماعت ہے ایک، وہاں کے نوبائے بیان کرتے ہیں بہادر صاحب کہ 1998 کی بات ہے کہ خاکسار نماز عصر ادا کر رہا تھا کہ سلام پھیرنے سے کچھ دیر قبل خاکسار پر کشفی کیفیت طاری ہوئی، اور میرے دائیں کان میں قرآن کریم کی سورۃ یونس کی یہ آیت تلاوت کی گئی کہ واللہ یدعو الی دار السلام ویہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور اللہ تعالیٰ سلامتی گھر کی طرف بلاتا ہے اور جسے چاہتا ہے اسے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں مجھے بتایا گیا کہ اس آیت کی تشریح اور تفسیر تمہیں انڈیا سے ایک استاد آ کر سمجھائے گا۔ اس کے بعد یہ کیفیت جاتی رہی۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد میں کچھ بہت زیادہ حیران اور ششدر تھا کہ مجھ پر یہ کیسی کیفیت ہوئی اور کیوں، یہ کیا سلوک ہوا ہے، کیونکہ میں اس وقت تک انڈیا جیسے ملک کو جانتا تک نہیں تھا اور نہ ہی نام سنا تھا۔ پھر مجھے کام کے سلسلے میں کرغزستان سے رشیا آنا پڑا۔ جب میں یہاں آیا تو کچھ دوستوں سے ملاقات ہوئی جن کا تعلق انڈیا سے تھا، لیکن جماعت کے بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا، اور ان سے بھی کوئی دینی باتیں نہیں ہوئیں، صرف دنیا داری اور کاروباری باتیں ہوتی رہیں۔ پھر آہستہ آہستہ دین کے بارے میں آگاہی اور دلچسپی بڑھتی گئی۔ ایک دن آیا کہ میرا تعارف جماعت احمدیہ سے ہوا، اور مجھے اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت کو قبول کرنے کا موقع مل گیا۔ 2012 میں بیعت کر کے جماعت میں داخل ہو گیا۔ خاکسار کو اس آیت کی تفسیر و تشریح سمجھ آئی کہ چونکہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا تعلق قادیان سے ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے اس امام کو ماننے اور جماعت میں داخل ہونے کی توفیق دی، اور انڈیا سے ہی آنے والے میرے لیے ہدایت و سلامتی کا موجب ہوا۔ ہمارے مبلغ انچارج چندر پور مہاراشٹر کے لکھتے ہیں کہ یہاں ایک قصبہ ہے، وہاں شیخ قدیر صاحب کی اہلیہ سلطانہ بیگم عرصے سے جماعت احمدیہ کی سخت مخالفت کرتی تھی۔ یہ خاتون صوبہ آندھرا پردیش کی ایک شدید مخالف گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ شادی کے بعد ان کے شوہر شیخ قدیر صاحب نے احمدیت قبول کر لی۔ اس پر گھر میں بہت ہنگامہ ہوا اور بات خلا طلاق تک پہنچ گئی۔ شیخ قدیر صاحب نے احمدیت کے سامنے تمام تر رشتوں کو ہیچ مانا اور ثابت قدم رہے۔ قدیر صاحب کے کہنے پر ہم نے بھی ان کی اہلیہ کو سمجھایا کہ آپ کے شوہر سچائی پر ہیں، آپ بھی دعا کریں، اللہ تعالیٰ ضرور معجزہ دکھائے گا۔ لیکن موصوفہ یہی سوچتی تھیں کہ کہیں احمدیت کی وجہ سے میرا ایمان خراب نہ ہو جائے۔ اسی وجہ سے وہ احمدیت سے دور رہنے کی کوشش کرتیں۔ گھر میں MTA ہونے کے باوجود وہ مدنی چینل دیکھتی تھیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت نے اپنا جلوہ دکھایا۔ ایک روز موصوفہ سلطانہ صاحبہ نے ایک خواب دیکھا
کہ ایک بزرگ انہیں کلمہ پڑھا رہے ہیں اور وہ بتا رہے ہیں کہ قرآن پاک آخری شریعت ہے، اس پر عمل کرو۔ وہ کہتی ہیں وہ بزرگ ان کے خیال میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اس خواب پر موصوفہ کی تسلی نہ ہوئی، لیکن ویسے ہی کچھ عرصے کے لیے خاموش ہو گئیں۔ پھر کچھ عرصے بعد دوبارہ ایک خواب دیکھا کہ آس پاس کے پورے علاقے میں احمدیت پھیل چکی ہے، اور جسے بھی پوچھتی ہیں وہ اپنے آپ کو احمدی کہتا ہے۔ پھر انہوں نے دیکھا کہ انڈے کی زردی کے اندر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہے، اور اس پر لکھا ہے کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام آ چکے ہیں۔ اور خواب میں ہی حضرت سلطانہ صاحبہ اپنے مخالف بھائی سے کہتی ہیں کہ یہ لوگ واقعی سچے ہیں۔ اس کے بعد صبح ہوتے ہی ایک فطرت تھی ان کی، انہوں نے بیعت کر لی۔ مالی ریجن کے کولیکورو سے ہمارے مولم لکھتے ہیں کہ ان کے گاؤں شو میں ایک بزرگ بنگے جارا صاحب نے بتایا کہ ایک لمبا عرصہ پہلے انہوں نے خواب دیکھا کہ وہ ایک بہت بلند دیوار پر چڑھ رہے ہیں، اور جب وہ اس کی بلندی پر پہنچتے ہیں تو وہاں انہیں بہت سے پھول نظر آتے ہیں، اور ان پھولوں کی دائیں جانب بہت سے لوگ بیٹھے ہیں۔ خواب میں انہیں بتایا گیا کہ اگر تم نے اسلام سیکھنا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننا ہے تو ان لوگوں میں شامل ہو جاؤ، مگر انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس سے کیا مراد ہے۔ اب جب کہ انہوں نے ریڈیو احمدیہ نور، احمدیہ ریڈیو کا نام نور ہے، یہ سننا شروع کیا تو ایک دن انہیں یہ خواب پھر آئی، اور انہیں کہا گیا کہ احمدیہ ریڈیو کے لوگ ہیں، ان میں شامل ہو جاؤ تو خدا تک پہنچ جاؤ گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت کر لی۔ اللہ تعالیٰ جب ایسے لوگوں کی رہنمائی فرماتا ہے تو ایسے واقعات سن کر ہم جو پرانے یا پیدائشی احمدی ہیں، ہماری بھی ذمہ داری بہت بڑھ جاتی ہے کہ اپنی حالت کی طرف ہمیشہ نظر رکھیں، اللہ تعالیٰ سے تعلق پیدا کریں، اپنی عملی حالتوں کو درست کریں۔ جیسا کہ میں نے کہا، ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہماری سستیاں ہمیں کہیں محروم نہ کرتی جائیں۔ اللہ تعالیٰ کی تقدیر ہے کہ احمدیت کے قافلے نے انشاءاللہ تعالیٰ آگے بڑھتے چلے جانا ہے، یہ تو آگے بڑھتا جائے گا، بس بہت توجہ کی ضرورت ہے کہ ہم بھی ہمیشہ اس قافلے کا حصہ بنے رہیں۔ باقی ایسے بھی واقعات ہیں جہاں فتوے جو ہیں احمدیت کے خلاف بڑے فتوے دیے جاتے ہیں، لیکن فتوے بعض دفعہ سبق دینے کے لیے اللہ تعالیٰ ایسے موقع پیدا کرتا ہے کہ انہی فتووں کا نشانہ یہ فتوے حاصل کرنے والے بن جاتے ہیں۔ ایک مصر سے ہمارے ایک خاتون ہیں جہاد صاحبہ، کہتی ہیں کہ میرے والد صاحب ایک تنظیم اخوان المسلمین کے ساتھ تعلق رکھتے تھے اور اس کی اندھی تقلید کرتے ہیں۔ اسی تنظیم نے احمدیت کے نعوذ باللہ اسلام سے خارج ہونے کا ایک اور مصری تنظیم دارالافتاء سے فتویٰ نکالا تھا۔ ایک مرتبہ میرے والد صاحب نے ہمارے اقرباء کے سامنے ہم پر ایک جھوٹا الزام عائد کیا۔ اس وقت میں نے انتہائی لاچارگی کے عالم میں ہاتھ اٹھائے اور دعا کی کہ اپنے فضل سے ہماری تائید فرما اور اس سے انتقام لے جو جھوٹ بول کر حق بولنے کا دعویٰ کرتا ہے۔ میں نے دعا کی کہ اے اللہ، کہ اگر حضرت مسیح موعود علیہ السلام سچے ہیں تو کوئی نشان دکھا۔ کہتی ہیں میں اس وقت شوال کے روزے سے تھی اور مغرب کی نماز کے قریب کا وقت تھا۔ میں نے ٹی وی آن کیا کہ مصر کے حالات کے بارے میں خبریں سنوں تو میری حیرانی کی انتہا نہ رہی کہ الازہر نے اخوان المسلمین کو دائرہ اسلام سے خارج قرار دیا تھا اور انہیں مرتد قرار دیا تھا۔ اس پر میں نے نعرہ تکبیر بلند کرتے ہوئے کہا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام در حقیقت حق پر ہیں۔ مصر میں جامعۃ الازہر سے جاری کردہ فتوے کو دارالافتاء کی طرف سے جاری کردہ فتوے پر زیادہ اہمیت دی جاتی ہے۔ میں نے اپنے والد صاحب سے کہا کہ اب دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو کیسا جواب ملا کہ آپ نے ایک فتویٰ نکالا اور اس کے بالمقابل آپ کو ایک زیادہ قوی فتویٰ اللہ تعالیٰ نے جواب میں دیا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام ہی حق پر ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ وقت کہ ایک دو آدمی ہمارے ساتھ تھے اور کوئی نہ تھا،
اور اب دیکھتے ہیں کہ جوک در جوک آ رہے ہیں، یاتون من کل فج عمیق۔ اور پھر اتنی ہی بات نہیں، بلکہ اس کے اوپر ایک اور حاشیہ لگا ہوا ہے کہ مخالفوں نے ناخنوں تک زور لگایا کہ لوگ آنے سے رکیں، مگر آخرکار وہ فکرہ پورا ہو کر رہا۔ اب جو نیا شخص ہمارے پاس آتا ہے وہ اس الہام کا ایک نشان ہوتا ہے۔ پھر ایک جگہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ ہماری جماعت کا ایمان کمزور رہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے جماعت کے ایمان کو بڑھانے کے لیے نشانات ظاہر کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ان کا سلسلہ آج تک جاری ہے، لیکن کچھ ایسے بدقسمت ہیں جو نہ نشانات دے کر سبق حاصل کرتے ہیں، نہ حق کو پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں، بلکہ مخالفت میں ترقی کر رہے ہیں۔ ایسے لوگ پھر ایک دن اپنے انجام کو دیکھیں گے۔ حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خدا نے مجھے مامور کیا ہے، خدا نے مجھے بھیجا ہے، وہ دیکھتے یعنی مخالفین دیکھتے کہ کیا جس شخص نے اپنا آنا خدا کے حکم سے بتایا ہے، وہ خدا کی نصرتیں اور تائیدیں بھی اپنے ساتھ رکھتا ہے یا نہیں۔ مگر انہوں نے نشان پر نشان دیکھے اور کہا جھوٹے ہیں۔ انہوں نے نصرت پر نصرت اور تائید پر تائید دیکھی، لیکن کہہ دیا کہ سحر ہے، جادو ہے۔ میں ان لوگوں سے کیا امید رکھوں جو خدا تعالیٰ کے کلام کی بے حرمتی کرتے ہیں۔ خدا کے کلام کے ادب کا تقاضا تو یہ تھا کہ اس کا نام سنتے ہی یہ ہتھیار ڈال دیتے، مگر یہ اور بھی شرارت میں بڑھے۔ اب خود دیکھ لیں گے کہ انجام کس کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ ان مخالفین کو بھی ان کے انجام جلد دکھائے، اور احمدیت کا قافلہ تو انشاءاللہ تعالیٰ آگے بڑھتا چلا جائے گا، اس کو اور تیزی سے آگے بڑھاتا چلا جائے، اور ہم بھی ہمیشہ اس کا حصہ بنے رہیں۔ نماز جمعہ کے بعد میں کچھ جنازے پڑھاؤں گا جو مکرم جمیل احمد گل ہے، یہ گیل صاحب ہیں، جو کہ لمبے عرصے جرمنی مقیم ہیں۔ جلسہ سالانہ یو کے پر آئے ہوئے تھے فیملی کے ساتھ، 2 فیملیوں کے ساتھ 2 گاڑیوں میں تھے۔ 3 ستمبر کو یہ واپس جرمنی جا رہے تھے، تو رات کو لیمبرگ شہر کے قریب جہاں سڑک کام ہو رہا تھا، ان کی گاڑی کو حادثہ پیش آیا، ایک گاڑی کو جسے ان کی بیٹی چلا رہی تھی۔ اس حادثے میں پیچھے سے آنے والی ایک گاڑی نے اوورٹیک کرنے کی کوشش میں ان کی گاڑی سے ٹکر ماری، جس کے باعث ان کا توازن قائم نہ رہا، دوسری لین میں چلی گئی یہ گاڑی دوسری لین میں چلی گئی اور مخالف سے ان سے آنے والی گاڑیوں سے ٹکرا گئی۔ اس کے نتیجے میں جمیل احمد صاحب کی اہلیہ امت الحمید صاحبہ، ان کی پوتی عزیزہ سلینہ جمیلہ احمد عمر 11 سال اور نواسی فاتحہ رانا عمر 10 سال موقع پر ہی اللہ تعالیٰ کو پیاری ہو گئیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جبکہ جمیل صاحب کی بیٹی ہندا جو گاڑی چلا رہی تھی، وہ اور ان کا نواسہ شدید زخمی ہو کر کومے میں چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ان کی حالت اب بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ مکرم امت الحمید صاحبہ نے تقریباً 15 سال بطور صدر لجنہ اماء اللہ آفنباغ خدمت کی توفیق پائی، اور بیت الجامع آفنباغ کی سنگ بنیاد کے موقع پر اینٹ رکھنے کی سعادت بھی پائی۔ مرحومہ مکرم رانا کرامت اللہ خان صاحب سابق امیر ضلع منصیرہ کی بیٹی تھیں، جنہیں اسیر راہ مولا رہنے کی سعادت نصیب ہوئی، اور السلام علیکم کہنے پر بھی پہلا مقدمہ آپ پر ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ ان مرحومین کے درجات بلند فرمائے، سلوک فرمائے، اور پیچھے رہنے والوں کو صبر اور حوصلہ عطا فرمائے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا
ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله